یہ ججمنٹس جو ہم کرتے آئے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں بچپن سے وہی سب چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. تو ان کو ایک تو بات یہ ہے کہ میں اس انتظار میں رہوں کہ اللہ مجھے وہ نظر عطا فرمائیں گے کہ میں اپنی اس نظر سے لوگوں کو دیکھ کے صحیح جج کر پاؤں گا. دوسرا طریقہ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے ہی بتائے ہوئے کچھ طریقے اور یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے جج اگر کیا جاتا تو وہ نظر آٹومیٹک ہم ڈیولپ کرتے یا مثال کے کر طور پہ سکتے تھے. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کہ اب آپ نے کہا کہ داڑھی اور یعنی کہ کرتا یا ٹخن شلوار بہت اوپر ہو, تو دین میں کہاں لکھا ہے کہ ان چیزوں پر آپ کسی کے اوپر بلیو کرو؟ ہاں بالکل نہیں لکھا. نہیں لکھا. تو یہ چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے نا. ہم دیکھو چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ٹائم ہو, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, تو عیسیٰ نے تھوڑی کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. وہ تو ان کے بعد والوں نے اس میں ایڈیشن کیے اللہ کے سسٹم کو ٹریڈ کرنے کے لیے کہ اللہ کے سسٹم کو آپ چیلنج کر دو. پورا اللہ کا سسٹم کہہ رہے ہیں, توحید کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس نے کہا یار ان کو میں نے ہر طریقے سے توحید سے ہٹا کے یہ ہٹ نہیں رہے, کیا کروں؟ فیوریٹ ان کا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو یہ لوگ فین ہیں, ان کا لیڈر تو یہی ہے. تو ان کے لیڈر کو اتنا بڑا کر دو, جو کہ ہمارے مذہب کے اندر ممانعت ہے اس کی کہ بھائی تم اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اس کو. انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے جو تمہارا سوال ہے نا, وہ ڈیٹیل جو بیسک جیسے کہتے ہیں نا کیریکٹر بلڈنگ, وہ کیریکٹر میں پھر بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں. میرے آگے جو سب سے بہتر, بہت ساری اچھی مثالیں ہیں, لیکن صادق اور امین, اب یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. دیٹس کیریکٹر, یعنی کہ جب نبوت آئی اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے. وہ کیریکٹر پیدائشی ان کا کیریکٹر آ رہا ہے کہ ایک سچا اور امانت دار آدمی ہے. اچھا یہ تو دو چیزیں اوپر کی ہمیں پتہ ہیں. اگر ہم مزید ڈیٹیل میں دیں تو اور بہت ساری ڈیٹیل ملیں گی پری نبوت. ٹھیک ہے, اب پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی کہ جب یہ سب کچھ ہے, کیریکٹر بلڈنگ اس کے اندر رکھ دی, تو میں آپ کو جس طرح عیسائیوں نے کیا کیا, بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے, تو جب مجھے آپ کو بھٹکانا ہوگا تو ایک آ گئی اللہ پاک کے جو وہ کلام ہے, وہ لاک ہوئی ہوئی کانورزیشن جو اللہ اور نبی علیہ السلام کے بیچ کی ہے. انہوں نے بعد میں بہت ساری ڈیولپ کی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی ٹیڑھ میڑھ باتیں جب نکلیں گی نا, ایک تو وہ ہیں جو مستند باتیں, جو ڈیولپ ہوئی بات کی ضعیف باتیں ہیں جس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کویسچن آ جاتا ہے, وہ آپ کو چیک کرنا ہے کس سے؟ فرقان سے. فرقان کا مطلب ٹھیک ہے, ہاں تو آپ کو اندازہ ہے واٹ از فرقان ہے؟ ڈفرینشیٹ, فرق اردو میں ورڈ ہے فرق. ٹھیک ہے, تو ہم آف ایئر بھی مثال دیتے ہیں, آن ایئر تو ہم نے یہ نہیں مثال دی کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ, میں آتا ہوں آپ سے کہتا ہوں بھائی جان میری 8 فٹ ہائٹ ہے. آپ کیا ہو گیا شارق بھائی, آپ 6 کے آس پاس ہیں, 8 فٹ تو بھائی میں کہہ رہا ہوں نا یار میری 8 فٹ ہائٹ ہے یار. اچھا آپ ثابت کریں. ہاں بھائی میں نے اپنے 4 دوست بلا لیے, ہاں بھائی بتاؤ میری کتنی ہائٹ ہے. ہاں میں نے پیسے دیے نا, 8 فٹ ہے 8 فٹ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں یار بیچارہ ویسے تو نارمل لگ رہا ہے لیکن شاید ہلا ہوا ہے. ایک کام کرتے ہیں, انچی ٹیپ لاتے ہیں, میجرنگ اسکیل لائے, میجرنگ اسکیل سے ڈیسائیڈ ہوا میری ہائٹ کیا ہے. میرے زبانی اس سے نہیں, میں نے 4 گواہان کھڑ دیے اس سے نہیں. تو قرآن پاک کا جو ایک نام ہے وہ ہے فرقان, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا اسکیل. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب میں ایک بلیف کا آدمی ہوں, آپ سیکنڈ بلیف کے آدمی ہیں, مجھ میں اور آپ میں بحث ہو گئی, کون جیتے گا؟ جس کی مسل زیادہ ہوگی؟ نہیں, جس کی بات کا وزن اکارڈنگ ٹو دا بک آف حدیث بخاری بھی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات, کوئی بھی جو اگینسٹ قرآن پاک جائے گی اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, آپ لوگ تو ماشاء اللہ. تو بس دیٹس مائی پوائنٹ. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اللہ میں وہ نظر دے گا تو شاید کافی دیر ہو جائے گی. تو اس لیے بس یہی بات کہلوانی تھی کہ اگر ہم فرقان اور قرآن جو ہماری کتاب ہے اس سے اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے اگر ہم نالج لینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جو یہ ججمنٹ کرنے کا جج کرنے کا جو یہ پرابلم ہے یہ ہمارے ہاں, اور دیکھو نا, دیکھو ایک بات میں نے جو ایک کہی تھی ایڈیشنل, کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ میجر کریں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ شارق صاحب نے جو نماز پڑھی ہے یہ دنیا دکھاوے کے لیے پڑھی تھی یا میرے لیے پڑھی تھی. آپ کو تو شک ہو سکتا ہے, مجھے اللہ پاک کو 100% کنفرم ہے کہ اس نے کیوں پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا, اب چند چیزیں ہم نے چھوڑ دی اللہ پاک کے لیے. بھائی دنیاوی جو آپ کا سوال ہے, دنیاوی ججمنٹ یہ ہے کہ یار یہ میکینک اچھا ہے کہ برا, او بھائی میری گاڑی بہت اچھی چاہیے تھی تو اچھا ہے, اس سے میں کروں گا. یہ اصل میں 5 وقت کا نمازی میکینک ہے.
بھائی یہ اس کا الگ کریکٹر ہے. میکینک بہت ماٹھا ہے, گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دی, پارٹس غلط بدل دیے, وہ بدلنا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھائی اچھا میکینک اور برا میکینک الگ چیز ہے, کہ کمپیئر کریں اس کو گڈ مسلم اور بیڈ مسلم. ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے یہ کر دیا کہ نہیں آپ نے کیونکہ ساری نمازیں پڑھی ہیں تو میکینک آپ بہترین ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسٹم نہیں تھا. انہوں نے ہر کام کو پروفیشنل سے کرایا ہے. یعنی کہ اگر اونٹ بیمار ہوتا تھا تو بھائی وہ اونٹوں کا جو معلج جو تھا تو اس کے پاس جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. کسی سسٹم میں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بزنس تھا تو وہ اس میں اگر کوئی چیز ہے تو جو اس مینوفیکچرر ہے اس کے پاس جائیں گے. اس کا جو لاجیکل طریقہ ہے. آج کل کی دنیا ہے, آپ کو اگر آپ بیمار ہیں یو ول گو ٹو دا ڈاکٹر, یعنی کہ آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ برین اسپیشلسٹ کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا. اس کے اندر بھی یہ نہیں کہ آنکھیں بند کرو ڈاکٹر, نہیں ڈاکٹر نہیں, آپ کو ہڈی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے جس کا ایکسپرٹیز ہڈی ہو. اگر آپ گئے کہ یار میرے جو خالہ کے ہسبینڈ ہی از اے ویری گڈ ڈاکٹر اینڈ ہی از اے ویری گڈ سائیکالوجسٹ, ابے تو بھائی سائیکالوجسٹ کا ہڈی سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ایک تعلق ہو سکتا ہے, اس کا کوئی کلاس فیلو ہو جو کہ اسپیشلائز کیا اس نے ہڈی, ہاں یار میرے اس کا بانجے کا وہ ہڈی یہ ضرور کر سکتا ہے, ریفر کر دے گا. لیکن یہ ہماری حماقت ہوگی کہ اگر ہم ایک برین اسپیشلسٹ یا نیورو والے کے پاس جا کے اپنی ہڈی جڑوائیں گے, یہ ہماری حماقت, ہماری جہالت ہے.